آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے لگی ہوں کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو انسان کس طرح راضی کر سکتا ہے کہ ایک چودھری تھا ایک گاؤں کا، جیسے لگا لیں سربراہ ہوتا ہے چودھری لوگ جن کی اپنی ایک ٹور ہوتی ہے، ایک اپنی پہچان ہوتی ہے۔ وہ چودھری تھا، اس کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی، اتنا زیادہ مال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے بھی نوازا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے 5 بیٹوں سے نوازا ہوا تھا۔ جو اس کا 5واں بیٹا تھا نا، وہ بہت خراب نکلا کہ اس کو بری عادتیں لگ گئی۔ تو وہ جو چودھری تھا نا، اس بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ اس بیٹے کا میں کیا کروں کہ یہ غلط راستے پہ نکل گیا۔ جو چودھری کا 5واں بیٹا تھا نا، اس کے ہاتھوں سے کسی دوسرے چودھری کے بیٹے کا قتل ہو گیا۔ اب وہ دونوں جو بیٹا جس کا قتل ہوا تھا، اس نے کیس کر دیا۔ اب وہ کیس چلا تو جو بھی معاملات ہوئے سپریم کورٹ میں گئے، جو بھی جج صاحب نے فیصلہ سنایا، جو چودھری تھا جس کے 5 بیٹے تھے، تو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا، تو اس کے بیٹے کو نا پھانسی کی سزا سنا دی گئی، سزائے موت سنا دی گئی۔ اب وہ چودھری جو تھا بہت زیادہ پریشان ہو گیا، پریشان غمگین حالت میں چلا گیا۔ وہ ایک دن نا مسجد میں چلا گیا اور مسجد میں جا کے نا بیٹھا، تو جو امام مسجد ہے نا، تو انہوں نے پوچھا کہ چودھری صاحب کیا ہوا ہے؟ اب بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے میرے بیٹے کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا اور میرے بیٹے کو یہ سزا ہوئی ہے، تو کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو امام مسجد نے کہا کہ دنیا میں جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا، اب اس کی ذات، اس کی بارگاہ میں جا کے التجا کریں، اللہ کو پکار کے دیکھیں، اللہ کو راضی کر کے دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ تو امام مسجد نے کہا کہ ایک ایسے حکیم ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اللہ کو راضی کس طرح کرنا ہے۔ تو وہ چلے گئے، ان کے پاس گئے، تو جب حکیم نے دیکھا کہ چودھری صاحب میرے پاس آئے ہیں، تو چودھری صاحب نے ان کو اپنا مسئلہ بتایا کہ ایسے ایسے میرا مسئلہ ہو گیا، تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ حکیم نے کہا، وہ اللہ والا تھا، تو حکیم نے کہا کہ آپ کو جو میں حل بتاؤں گا وہ آپ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا بتائیں تو صحیح، میں حل کر لوں گا، جو آپ بتائیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ نہیں چودھری صاحب آپ سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں کر لوں گا۔ پھر حکیم نے کہا کہ آپ نے بعد جماعت 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور جب جماعت کھڑی ہو تو نمازیوں کی جو چپل ہوتی ہے، جوتا ہوتا ہے، وہ سیدھا کر دینا ہے باہر کی طرف۔ جب وہ نماز پڑھ لیں تو وہ جوتے ان کو اپنے ہاتھوں سے پہنانے ہیں۔ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو مشکل ہے، نہیں ہوگا۔ تو حکیم نے کہا کہ ہاں میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے نہیں ہوگا۔ تو آپ جو چودھری تھے وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنے لگے کہ میں چودھری ہوں، میری عزت ہے، مجھے لوگ پہچانتے ہیں، تو میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی تو چودھری کے دل میں بیٹے کی محبت نے جوش مارا، تو اس نے چودھری نے کہا کہ حکیم میں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا کریں گی آپ، اور ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے صرف ایک مسجد میں یہ کام نہیں کرنا، آپ نے ہر روز تبدیل کرنی ہے مسجد، نئی مسجد میں جانا ہے، 5 وقت نئی سے نئی مسجد تلاش کرنی ہے، اور نمازیوں کو اپنے ہاتھوں سے جوتے پہنانے ہیں۔ تو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کے لیے کروں گا، بیٹے کی محبت کے لیے کروں گا۔ جب وہ چودھری ایک مسجد میں گیا تو اس نے نا ایسے اپنے چہرے پر نا ایک رومال کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا کہ لوگ مجھے پہچانے نا۔ تو مولوی نے چودھری نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو جوتے پہنانے شروع کر دیے۔ ایسے کئی مسجدوں میں وہ چلتا گیا، تو اس کا نفس جو ہے نا وہ مرتا گیا، اس کے نفس نے اس کو اندر سے نچوڑ دیا کہ دیکھ انسان، تیری حیثیت، تیری اوقات، تو ایک چودھری ہو کے دیکھ تو کہاں آ گیا۔
ठीक है। फिर वो उसका नफ्स अंदर से मरता गया। फिर वो अपने अल्लाह को राज़ी करने में लग गया कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो अल्लाह की फिर अल्लाह की वो तरफ में वो काम करने लगा, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगा, अल्लाह से तौबा करने लगा। तो आखिरकार वो एक ऐसी मस्जिद में गया, जिस बेटे का कत्ल हुआ था ना, वो चौधरी भी उस मस्जिद में आया हुआ था। तो वो चौधरी जो शख्स था, वो नमाज़ पढ़ के जाने लगा तो जूता अपने हाथों से पहनने लगा। तो उस चौधरी ने कहा कि नहीं, ये जूता मैं आपको अपने हाथों से पहनाऊँगा। तो वो आदमी कहने लगा कि नहीं, मेरे दो अल्लाह ने हाथ मुझे दिए हैं, मैं अपने हाथों से पहन लूँगा। उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, लेकिन मेरे हाथ से पहन लो कि अल्लाह ताला शायद मुझे माफ़ कर दे। ठीक है, तो शायद अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो जब उसने आदमी ने वो देखा कि ये कौन सा इंसान है जो अल्लाह को राज़ी करने में लगा हुआ है, अल्लाह से तौबा करने में लगा हुआ है। तो जब उसने उस आदमी ने देखा, नीचे देखा कि ये तो वो चौधरी है जिससे मेरे बेटे का कत्ल इसके बेटे के हाथों से हुआ है। तो उसने कहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अपने गुनाह की माफ़ी मांग रहा हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर उस चौधरी जिसका बेटे का कत्ल हुआ था ना, उसने कहा कि अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया, अल्लाह ने मेरे दिल में रहम डाल दिए, चला तेरे बेटे को आज़ाद करवाएं। तो देखिए, उसने पहले तो अपने बेटे की मोहब्बत में वो काम किया, लेकिन जब उसका नफ्स मरता गया, फिर वो अल्लाह की तरफ, अल्लाह से माफ़ी मांगने में लग गया। फिर जब अल्लाह को इंसान राज़ी करने में लग जाए ना, फिर अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाता है। अगर आप कोई चीज़ ऐसे मांगते हो तो कोई शख्स ये कह दे कि अल्लाह, अगर तू मुझे वो चीज़ नहीं देता, मैं उस पर राज़ी हूँ। ठीक है, मैं उस पर राज़ी हूँ। अगर वो चीज़ मुझे दे देगा तो मैं उसका शुक्र अदा करूँगा। ठीक है, मैं उसका शुक्र अदा करूँगा। अगर तू नहीं देगा फिर भी मैं राज़ी हूँ। तो अल्लाह के साथ एफ़र्ट करनी पड़ती है, अल्लाह को कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। ठीक है, कुर्बानी जब आप अल्लाह को देंगे ना, फिर अल्लाह ताला भी आपको सल्तनत के बादशाह बना देगा। ठीक है, आपको फिर हर चीज़ मिल जाएगी जब आप अल्लाह को राज़ी कर लोगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।